آج کی رات جاگنا ہے مجھے، میری آنکھوں میں سو رہے ہیں حسین۔ سلام و ہمارا آپ تمام عزاداروں پر کہ آپ نے جس ذوق، شوق اور خلوص کے ساتھ کربلا کے مظلوموں کا ماتم کیا ہے، تو انجمن پاسداران کربلا، انجمن نور اسلام جلال پور، انجمن شبیریہ جولو پور، گلدستہ ماتم، فروغ ماتم، یہ تمام ماتمی دستے، صاحب بیاض، میرا خیال ہے رضا سلطان پوری صاحب کو بالکل ہی موقع نہیں مل پایا نوحہ پڑھنے کا، ایک صرف تابوت پہ نوحہ پڑھ سکے، لیکن کسی کو اس بات کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے کہ جس کی نظر میں آپ ہیں اور ہم ہیں۔ اس نے لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ آپ جب ماتم کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہو تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں وہ تمہیں دعائیں دیتی ہے۔ سلام اس بی بی پر کہ جس کے گھر غربت کا عالم یہ ہے کہ بابا رسول کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس گھر سے صرف جنازوں کا سلسلہ ہے۔ کبھی بطول کی پسلیاں توڑی جاتی ہیں، کبھی محسن کی شہادت ہوتی ہے، کبھی بچوں کے لیے وہ یہ کہہ کر کے جاتی ہے کہ میرے بچے آ جائیں تو انہیں پہلے کھانا کھلا دینا۔ بچے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی ماں کے بغیر کھانا کھاتے دیکھا ہو تو بتا دو۔ بچے رخصت ہونے کے لیے آتے ہیں تو ماں کے قدموں کے قریب آ کر کے ننھا شہزادہ کہتا، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ بندے کفن ٹوٹے تھے، حسین ماں کے کلیجے سے جا لگے۔ اور کیوں نہ بندے کفن ٹوٹے کہ جس کے بیٹے کا لاشا، جس کے بیٹے کا لاشا مقتل میں بے کفن پڑا ہو، یہی بطول بالوں کو بکھرائے ہوئے مقتل میں آواز دے رہی ہوگی، ہائے حسین، ہائے حسین۔ رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ کیا غربت ہے، بیٹی زینب ام کلثوم، حسن حسین۔ دیکھیں دنیا پوچھتی ہے کہ کب تک ماتم کرو گے، کب تک رو گے، کب تک آنسو بہاؤ گے۔ ہم انہیں کیسے بتائیں، انہیں کیسے سمجھائیں، ہم انہیں کب تک بتائیں؟ کیا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو، کیا کسی بچی کا باپ مارا جائے تو اس کو تماچے مارا جاتا ہے؟ کیا کسی کا بھائی مر جائے تو اس کے سر سے چادر چھینی جاتی ہے؟ کیا کسی کے کم سے بیٹا اتنا پیاسا ہو کہ منہ ایسے کھولے اور بند کرے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے؟ لاکھوں کی فوج کے سامنے وہ سوالے آپ کرتا رہا اور تم نے اس کی گردن پہ تیر چلائے، پھر بھی پوچھتے ہو کب تک رو؟ اس کی بچی کو تم نے قیدی بنایا، گلا اتنی کس کے باندھا کہ وہ بولنا چاہتی ہے تو بول نہیں پاتی ہے۔ ارے وہ تو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، کم سے کم جس پہ سر نہیں تھا تو باپ کے قریب رہ لینے دیا ہوتا، تم نے اسے تماچا مارا اور لاچے سے الگ کر دیا۔ ہاں یہی ہے کہ گری ہے کہ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مسعود کربلا۔ انجمن پاسداران کربلا، انجمن شبیریہ، انجمن نور اسلام، یہاں کے تمام نوجوانوں، خدا تمہیں زندگی اور حیات دے۔ اس وقت تقریباً 5:30 بج رہے ہیں، تقریباً 5:30، آدھے گھنٹے اور اس کے بعد اسی جگہ پہ آ کے منظر دیکھیے گا تو اللہ سلامت رکھے۔ اہتمام کرنے والوں کو جب تک یہ پورا اہتمام ختم نہیں کر دیں گے وہ گھر نہیں جائیں گے، پھر بیٹھ کے باتیں کریں گے کہ کمی رہ گئی ہوگی، لیکن آپ سب آرام کرو گے۔ حسین کی بیٹی آرام نہیں کر سکی، زینب آرام نہیں کر سکی، سکینہ زندان شام میں سونا چاہتی ہے تو رخسار زخمی ہے، بھائی کے سامنے فریاد، پھر بھی دنیا پوچھتی کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤگے۔ انصاف سے بتائیے، یہ جو جس جنازے کو آپ اٹھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس کا جنازہ ہے؟ کس کا جنازہ ہے؟ حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ ہے۔ دنیا سے پوچھو جو پوچھتے ہیں نا کہ کب تک رو گے، ان سے پوچھو تمہارے سامنے تمہارا بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو تم کیا کرو گے؟ ابھی آپ نے مجلس کے آغاز میں تو جہاں پہ تھا میرے دل سے چیخ نکل گئی۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے اسی ہلور کی بستی کے اس عظیم خطیب کو کہ جنہوں نے شہزادہ علی اکبر کی مجلس میں باقاعدہ طور پر شہزادہ علی اکبر کی شہادت اور ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے تھے، بھی میں نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام نے، سنیے آپ بھی سنیے، کلیجہ آپ کا پھٹ جائے گا، کہ جو تیز رفتار گھوڑا تھا وہ دیا تھا جناب علی اکبر کو۔ تیز رفتار گھوڑا، اکبر نے بابا کو دیکھا تھا صبح سے میتیں اٹھا رہا ہے،
اللہ جانے کیسے اجازت دلائی زینب نے اکبر کو. اکبر تیز بڑھا تو پیچھے باپ تیز چلا, ٹھوکر کھا کے گرا. اکبر نے دیکھا ایک پردہ پوش بی بی سامنے آ گئی اور آ کے کہتی ہے اکبر آہستہ آہستہ, میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے, میرا حسین مر جائے گا. اکبر آہستہ آہستہ, میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے, میرا حسین مر جائے گا. اکبر نے مڑ کے دیکھا تو باپ ٹھوکریں کھا کر قریب گیا, جا کے کہتا بابا جب رخصت کر چکے ہو تو پیچھے پیچھے کیوں آتے ہو؟ کہ میرے لال کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا, تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے. جی بابا. دیکھیں میں بہت آسانی سے پڑھ رہا ہوں, بہت سکون سے آپ سن رہے ہیں, لیکن پس منظر کیا ہوگا یہ حسین جانتے ہیں. رخصت کر دیا, ایک فقرہ مولا نے فرمایا میرے لال خدا حافظ. جی بابا. کہ میرے لال بابا کی ایک بات کہ جی بابا کا مڑ مڑ کے دیکھتے رہے, مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. جوان بیٹا نہ رہے, آدھا بھی گیا, لینوں پہ حملہ ہوا, عباس کا شاگرد تھا. کیا حملہ کیا اکبر نے, کب تک لڑتا, کب تک لڑتا. میں نے تابوت جب لا کے رکھا گیا اس وقت مسائل میں آپ کے سامنے کہا تھا نا کہ کربلا کا میری طرف دیکھنا, پاسداران کربلا اور ماتمی دستوں کے جوانوں, اکیلا شہید ہے مقتل میں, جسے رخصت کرنے کے بعد حسین ماں کے پاس گئے شہید کے, اور جا کے کہا میرا بیٹا نہ گیا تھا میں گرا ہے, اس کے حق میں دعا کرو. ماں کی دعا بیٹے کے حق میں کارگر ہوتی ہے. اکبر آیا, پھر حسین نے اجازت دی, مجھے نہیں پڑھنا, میں تو کئی زمانے سے آپ کے بیچ میں آ رہا ہوں, مجھے ایک فقرہ جس کے لیے زحمت, اسی پہ انشاءاللہ تابوت, اس لیے کہ دل تھا مسائب پڑھنے کا, دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں, دور دراز ہے جو منہائے ماتمی کو جانا ہے. مجھے بھی یہاں سے جانے کے بعد 72 تابوت کی نقابت کرنی, بس شہزادی طاقت عطا کریں. میں کیسے عرض کروں گا آپ سے, رونے والوں سفر ہوتا ہے, چاہے انسان کتنے آرام سے سفر طے کر لے لیکن تھکن کا احساس ہوتا. آج کل تو یہ محرم اتنی گرمیوں میں, اتنی تیز دھوپ میں, کبھی کبھی جب دھوپ تیز ستائے تو احساس کرنا کہ ایک پیاسا تھا جو صبح سے میتیں اٹھا رہا تھا, ٹھوکریں کھاتا, بوڑھے باپ پیچھے جوان کے جاتا تھا. بس میں نے ختم کر دیا, اسی پہ تابوت اٹھ جائے گا. بہت دل تھا مسائب پڑھنے کا, نہیں پڑھتا. میں ایک فقرہ کہہ کر کے میں تابوت اٹھانے کی گزارش کروں گا. آمادہ رہنا رونے والوں, میری طرف سر اٹھا کے دیکھنا, کوئی سر جھکا کے نہیں بیٹھے گا. رونے والوں حسین اپنے بیٹے کی میت پہ پہنچے. دو منظر ہے. آپ نے آج تک کہتے ہیں بیٹا آنکھوں کی روشنی ہوتا ہے, کسی باپ کو یہ سنا کہ بیٹا مر گیا آنکھوں کی روشنی چلی گئی؟ کسی کو سنا آپ نے کہ بیٹا مر گیا ماں کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا؟ آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں. حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے بیٹے کے پیچھے پیچھے, بیٹا نرگہ یادہ میں گھوڑے سے زمین پہ آ جا. سب نے مظلوم کربلا کو مدد کے لیے بلایا ہے. اکبر نے جواب سلام دیا ہے. حسین نے آواز دی میرے لال کہاں ہو؟ نظر کچھ بھی نہیں آتا اکبر, آواز دو مجھے میرے لال. کیا گزر گئی ہوگی حسین, غیرت دار ہونا. خدا کرے تمہارے سامنے تمہارا بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے نہ گرے, خدا کرے کسی گھر میں ایسے میت نہ آئے, خدا کرے کسی بوڑھے باپ کے سامنے ایسا بیٹا خون میں نہ آیا ہوا نہ ہو. حسین اکبر کو آواز دیتے میرے لال, اکبر آواز دو میرے لال, آواز دو اکبر, میں تمہاری آواز کے سہارے پہنچوں گا. اکبر نے بابا کو آواز دی. حسین کوہنیوں چلتے ہوئے, کوہنیوں چلتے ہوئے, ارے صبح سے میتیں اٹھا رہا ہے, کوہنیوں چلتا ہوا ابھی عباس کے بازو اٹھائے ہیں. حسین اکبر کے قریب پہنچے. میری طرف دیکھنا, 2 سے 3 منٹ تابوت آنے والا ہے, آپ کاندھوں پہ لے کے ماتم کرتے چلنا. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. حسین شہزادے علی اکبر کے قریب پہنچے. اکبر کا طریقہ 18 سال تک کا یہ تھا کہ جب بھی بابا سامنے آتا تھا تو اکبر دونوں ہاتھ سے بابا کو سلام کرتا تھا. کیسے؟ دونوں ہاتھ سے. آج جب حسین کوہنیوں چلتے گئے تو بیٹے نے ایک ہاتھ سے سلام کیا. حسین نے بیٹے کی طرف دیکھے کہ میرے لال کیا کربلا میں طریقہ بدل گیا؟ نہیں بابا. کہتا تم نے پھر ایک
خاص سے سلام کیوں کیا ہے؟ اکبر کیسے بتائے کہ سینے میں برچی کی انی ٹوٹی ہوئی ہے، بابا سے زخم چھپا رہا ہے؟ اللہ اکبر! حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا اکبر کے چہرے پہ خون کی چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں، آواز دیا اکبر تمہارے چہرے پہ یہ خون ہے؟ اکبر نے دیکھا بابا ہے، کیسے برداشت کرے گا؟ بابا کی طرف مخاطب ہو کے کہتا بابا ذرا قریب تو آؤ، قریب باپ قریب آیا، بیٹا باپ کی طرف دیکھ کے آہستہ سے کہتا بابا سچ سچ بتانا کہاں کہاں گرتے پڑتے آئے ہو؟ بابا تمہارے چہرے پہ خاک کتنی لگی ہے؟ اللہ کیسی قیامت آ گئی، بیٹے نے باپ کے چہرے سے خاک صاف کیا، باپ نے بیٹے کے چہرے سے خون صاف کیا، قیامت آ گئی۔ حسین نے دیکھا برچی کی انی ٹوٹی ہے، یا علی کہہ کے برچی کی انی نکالی، اب میت لے جائی نہ گئی۔ عزیز و مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ کہتے ہیں مقتل کی روایت ہے، آپ نے سنا ہے کہ حسین ایک دفعہ میں میت نہیں لے جا سکے، کئی دفعہ رکھا ہے، برداشت کر سکو گے؟ اکبر کی لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کہ حسین ایک حصہ اٹھاتے تھے تو دوسرا حصہ زمین پہ، دوسرا حصہ اٹھاتے تھے تو ایک حصہ زمین پر۔ عزیزوں آواز دیا ہے کوئی جو مدد کو آئے؟ حسین خیمے پہ لے کے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے باہر آئے، سکینہ در خیمہ پہ انتظار کر رہی ہے۔ ارے کسی نے کہا لیلا تمہارا بیٹا آ گیا، جانا تو چاہتی ہوں نظر کچھ نہیں آتا، لو اسی بیٹے کی میت آ رہی ہے، پیٹو سرو سینہ کرو ماتم، واہ غربتا واہ حسینہ، جوان کی لاش پہ کہتی تھی بے کثیر ہو کر، حسین کیسے اٹھاؤ گے لاش اکبر؟ ہے راشا ہاتھوں میں ہو 3 روز کے پیاسے، مدد کے واسطے عباس کو بلا۔ ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر۔ مقتل سے جب آیا ہے جوالال کلاشا، سب اہل حرم روتے تھے، کوہرام تھا برپا۔ زینب نے فضا سے کہا جائیے اماں، اب مادر اکبر کو بلا لائیے اماں۔ روتی ہوئی سر پیٹتی پہنچی ہے جو فضا، اور مادر اکبر کو مسلح پہ جو دیکھا، یہ فضا نے اکبر کی ماں سے کہا چلو نل سے اکبر کی لاش آ گئی۔ یہ فضا نے اکبر کی ماں سے کہا چلو نل سے اکبر کی لاش آ گئی۔ مقدر کہاں لے کے آیا ہمیں، جوالال کا غم دکھایا ہمیں، جوالال کا غم دکھایا ہمیں، ذرا سائی بھی ہمیں کربلا۔ چلو نل سے اکبر کی لاش آ گئی۔ فضا نے اکبر کی ماں سے کہا چلو نل سے اکبر کی لاش آ گئی۔ وہ بیٹا جو نازوں سے پالا گیا، جو تھا اپنے گھر کا اجالا گیا، جو تھا اپنے گھر کا اجالا
گیا، بجھا ڈالا آدھا نے اب وہ دیا، جلالن سے اکبر کی لاش آ گئی، فضا نے اکبر کی ماں سے کہا، جلالن سے اکبر کی لاش آ گئی، شبیہ پیغمبر مٹائی گئی، کلیجے میں برچھی لگائی گئی، کلیجے میں برچھی لگائی گئی، یہاں امت نے کیسا سلا، جلالن سے اکبر کی لاش آ گئی، فضا نے اکبر کی ماں سے کہا، جلالن سے اکبر کی لاش آ گئی، جسے دیکھ کر چین پاتے تھے ہم، جسے دل کا ٹکڑا بلاتے تھے ہم، جسے دیکھ کر چین پاتے تھے ہم، جسے دل کا ٹکڑا بلاتے تھے ہم، یا موت نے اس کو ہم سے جدا، جلالن سے اکبر کی لاش آ گئی، فضا نے اکبر کی ماں سے کہا، جلالن سے اکبر کی لاش آ گئی، یہ دل اس کی شادی رچانے کے تھے، دلہن چاند سی گھر میں لانے کے تھے، دلہن چاند سی گھر میں لانے کے تھے، اب ارمان سب خاک میں مل گیا، جلالن سے اکبر کی لاش آ گئی، فضا نے اکبر کی ماں سے کہا، جلالن سے اکبر کی لاش آ گئی، سکون عمر بھر اب نہیں پاؤ گی، ہر ایک موڑ پر اشک برساؤ گی، ہر ایک موڑ پر اشک برساؤ گی، رہے گی نہ اب چین سے ممتا، جلالن سے اکبر کی لاش آ گئی، فضا نے اکبر کی ماں سے کہا، جلالن سے اکبر کی لاش آ گئی، اے بی بی کلیجے کو اب تھام لو، یہ ہے امتحان صبر سے کام لو، یہ ہے امتحان صبر سے کام لو، کرو لال کا آخری حق ادا، جلالن سے اکبر کی لاش آ گئی،